بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اے ایس آئی کو گیان واپی سروے کی دی اجازت، مسجد کمیٹی سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ نوح کی گڑبڑ کے سلسلے میں 159 گرفتار، فساد سے برانڈ گروگرام متاثر، انٹرنیٹ پر پابندی بڑھائی گئی۔ یوکرین حل کے لیے 5 اور 6 اگست کو جدہ میں ہوگی میٹنگ، 40 ملکوں کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ نائجر کی آزادی کے 63 سال، بغاوت کے حامی سڑکوں پر نکل آئے، رشیا کے جھنڈوں کے ساتھ مظاہرہ۔ نائجر کے صدر محمد بازوم کو رہا کیا جائے، جو بائیڈن نے کیا مطالبہ، کہا جمہوریت بحال ہونی چاہیے۔ مسجد اقصی کی جگہ یہودی عبادت خانے کی تعمیر کا منصوبہ، حماس نے اسرائیلی آباد کاروں کو کیا خبردار۔ اف یہ گرمی، ایران میں ٹیمپریچر 40 ڈگری کو چھو گیا، ہفتے تک شٹ ڈاؤن، بازار دفتر سب کچھ بند۔ انڈیا اور پاکستان بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں، امریکہ نے دیا مشورہ۔ منی پور پر بحث کے لیے راجیہ سبھا میں اپوزیشن اتحاد کی نوٹسیں، لوک سبھا میں دہلی سروسز بل پیش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے وارانسی میں گیان واپی مسجد کمپلیکس کے سروے کے لیے اے ایس آئی یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو اجازت دے دی ہے۔ گیان واپی سروے کیس میں ہندو فریق کی نمائندگی کرنے والے وشنو شنکر جین کے مطابق ہائی کورٹ نے کہا کہ اے ایس آئی سروے شروع کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں سیشن عدالت کے حکم کو برقرار رکھا۔ پچھلے مہینے وارانسی کی ایک عدالت نے وضو خانے کو چھوڑ کر مسجد کے سروے کا حکم دیا تھا۔ اس وضو خانے میں ایک ڈھانچہ ملا ہے جسے ہندو فریق نے شیولنگ اور مسلم فریق نے وضو خانے کا فوارہ قرار دیا ہے۔ اس سروے کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ مسجد کاشی وشوناتھ مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے وارانسی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے جمعرات کو انجمن انتظامی مسجد کمیٹی کی درخواست کو رد کر دیا۔ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ اور دوسرے بی جے پی لیڈرز نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور یقین ظاہر کیا کہ اے ایس آئی سروے کے بعد سچ سامنے آئے گا اور گیان واپی مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ مسجد تقریباً 600 سال پرانی ہے، مسلمان 600 سال سے وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تمام عبادت گاہوں کے لیے عبادت گاہ قانون لاگو ہو۔ مسلم فریق سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اے ایس آئی سے کہا تھا کہ وہ گیان واپی مسجد کا سروے عارضی طور پر روک دے۔ مسلم فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ پہنچ کر چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انجمن مسجد کمیٹی سپریم کورٹ پہنچی اور الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کئی بنیادوں پر مخالفت کی۔ کمیٹی کے وکیل نظام پاشا نے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا، جو آرٹیکل 370 کے بارے میں دلیلوں کی سنوائی کر رہے تھے۔ نظام پاشا نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج ایک حکم جاری کیا ہے۔ ہم نے اس حکم کے خلاف اسپیشل لیو پیٹیشن داخل کی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی سنوائی کے لیے ایک ای میل بھی بھیجا گیا ہے۔ یہ سروے نہیں ہونا چاہیے۔ ہریانہ کے نوح میں فرقہ وارانہ گڑبڑ کے سلسلے میں اب تک 159 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر داخلہ انل وج نے یہ بات بتائی۔ اس دوران ملزمین کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے 83 ایف آئی آرز درج کی ہیں۔
हरियाणा के नूंह में नीम फौजी दस्तों ने फ्लैग मार्च किया, जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। नूंह में हाल ही में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के मौके पर फिरके वाराना फसादात हुए थे। ये फसादात दूसरे मकामात खासतौर पर गुरुग्राम तक फैल गए। इन फसादात में 2 होम गार्ड्स और एक मस्जिद के इमाम समेत जुमला 7 लोग मारे गए और 80 के करीब जख्मी हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हरियाणा के गुरुग्राम में हालिया फिरके वाराना झड़पों से ब्रांड गुरुग्राम मुतासर हुआ है। गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ के वाकयात पेश आए हैं, जहां एक इमाम को हलाक किया गया, एक मस्जिद को आग लगाई गई, एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और कई दुकानों को जलाया गया। गुरुग्राम एक उभरता हुआ बिजनेस हब है, लेकिन इस तरह के वाकयात से इसकी इमेज मुतासर हो रही है। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में इंटरनेट पर पाबंदी की मुद्दत बढ़ा दी गई है। बाज़ दूसरे मकामात पर भी इंटरनेट पर पाबंदी है। फिलहाल 5 अगस्त तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। बात यूक्रेन की। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस पतझड़ के मौसम में यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस होगी और इस हफ्ते सऊदी अरब में होने वाली बातचीत इस समिट की बुनियाद होगी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सफारतकारों से खिताब करते हुए कहा कि जद्दा में 5 और 6 अगस्त को एक मीटिंग में तकरीबन 40 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम मौसम ख़िज़ां में समिट की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब और रशिया के दरमियान अहम तजारती ताल्लुकात हैं। दोनों तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक के अहम रुकन है, लेकिन इसके बावजूद जद्दा समिट में रशिया को नहीं बुलाया गया है। रशिया ने कहा है कि उसने मॉस्को के करीब 7 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है। इस दौरान रशिया के ड्रोन्स ने मुसलसल 8वें दिन दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। रशिया ने 20 से ज़्यादा इलाकों पर बमबारी की। ज़पोरिज़िया में एक 58 साला औरत हलाक हो गई। रशिया के कई मकामात पर आगजनी के वाकयात पेश आए हैं, जिनमें फौजी इमारतों को निशाना बनाया गया। फरवरी में रशिया के हमले शुरू होने के बाद से यूक्रेन जंग में 10,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं और 15,000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के अहदेदारों ने ये बात बताई। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में बगावत की तायद में ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए। इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुतालबा किया है कि सदर मोहम्मद बाजूम को रिहा किया जाए, जिनके खिलाफ बगावत हुई है। वो फिलहाल बागी सिपाहियों की हिरासत में हैं। नाइजर के 63वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एहतजाजी जमा हुए और पिछले हफ्ते की बगावत से यकजहती का इजहार किया। मोहम्मद बाजूम मुल्क के पहले जमहूरी सदर हैं जिनके खिलाफ बगावत हुई है। बगावत की तायद में सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। उनके हाथों में रशिया के झंडे थे। ये लोग आज़ादी चौक पर जमा हुए। एहतजाजियों ने कहा कि हम फ्रांस को नहीं चाहते, फ्रांस हमें लूट रहा है। फ्रांस इस इलाके की कॉलोनियल पावर है। नाइजर में फ्रांस के तकरीबन 1500 सिपाही अभी तैनात हैं। ये सिपाही अफ्रीका के साहिल इलाके में हथियारबंद ग्रुपों से लड़ने के नाम पर तैनात हैं। हालिया अरसे में अफ्रीका के बाज़ मुल्कों में बगावतें हुई हैं, जिनमें माली और बुर्किना फासो शामिल है। ये बगावतें इस बात का इशारा करती हैं कि साहिल इलाके में फ्रांस का असर कम हो रहा है और रशिया का असर बढ़ रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जमहूरियत को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अमरीका नाइजर के अवाम के साथ खड़ा है ताकि हमारी पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए। बाइडन ने कहा कि नाइजर के अवाम को अपने लीडरों को चुनने का हक हासिल है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने मस्जिद अक्सा में यहूदी इंतहा पसंदों की सरगर्मियों और उनके मंसूबों के खिलाफ वार्निंग दी है, जो वहाँ पर यहूदी इबादत खाना तामीर करना चाहते हैं। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ कानू ने यहूदी आबादकारों के एक मंसूबे को ख़तरनाक करार दिया और कहा कि इससे तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यहूदी इंतहा पसंद अपनी हुकूमत की मदद से इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा का तारीख़ी, मजहबी और क़ानूनी स्टेटस को बदला जाए, लेकिन यह मंसूबा नाकाम होगा और हमारे लोग मजबूती से और हौसले के साथ इस मंसूबे को रद्द कर देंगे। हमास तर्जुमान ने मुसलमानों से कहा कि वो अक्सा की हिफाजत के लिए सख्त कार्रवाई करें और इसराइली जारहियत को रद्द करें। यहूदी आबादकार आए दिन मस्जिद अक्सा में हल्ला बोल रहे हैं और इसराइली फ़ौज और पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर भी इस तरह के दौरे करते हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल ऐसी छेड़खानियों के ज़रिए आग से खेल रहा है।
ایران نے لبنان میں فلسطینی گروپوں سے کہا ہے کہ وہ لڑائی ختم کریں۔ حال ہی میں لبنان کے ایک فلسطینی ریفیوجی کیمپ میں جھڑپوں میں 11 لوگ مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان جھڑپوں پر فکر مندی کا اظہار کیا اور ہر طرح کی لڑائیاں فوری ختم کرنے اور سیز فائر پر عمل کرنے پر زور دیا۔ ایرانی ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ فلسطینی گروپوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی پوری توجہ صہیونی دشمن سے لڑائی پر رکھیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جولائی کے مہینے میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے 1132 کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے دوران 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ فگرز جاری کیے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لبنان سرحد کے علاقوں میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2006 کی جنگ کے 17 سال پورے ہونے کی مناسبت سے جو تقریبات ہوئیں اس کے بعد سے یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ ایران میں ان دنوں کافی گرمی ہے، اس وجہ سے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ سرکاری دفتر، بینک، شیئر مارکیٹس اور دوسرے کاروباروں کو ہفتے تک کے لیے بند رکھا گیا اور یہ مدت اور بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ ایران میں ایک انوکھی بات ہے۔ وزارت صحت کی درخواست پر یہ شٹ ڈاؤن کیا گیا۔ بتایا گیا کہ آج کل گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو رہی ہے اور ایسے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تہران میں چہارشنبے سے کئی دکانیں اور بازار بند ہیں۔ چہارشنبے کو دوپہر کے وقت 37 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جمعرات کو ٹیمپریچر بڑھ کر 40 ڈگری ہو گیا۔ نارتھ کوریا نے یہ بات مانی ہے کہ امریکہ کا ایک سپاہی اس کی حراست میں ہے۔ اس سپاہی کی پہچان ٹریوس کنگ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ 23 سالہ امریکی سپاہی 18 جولائی کو ساؤتھ کوریا گیا تھا اور وہاں سے اس نے سرحد پار کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا کہ ان کے پاس نارتھ کوریا کی طرف سے اور زیادہ تفصیلات نہیں ملی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو اور ان کی بیوی سوفی گریگوئر نے 18 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ان دونوں نے انسٹاگرام پر یہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ کئی بار بامقصد اور مشکل بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں نے قانونی طور پر الگ ہونے کے ایگریمنٹ پر سائن کر دیا ہے۔ 51 سالہ ٹراڈو کا تعلق کینیڈا کے مشہور سیاسی خاندان سے ہے۔ وہ 2015 سے پرائم منسٹر ہیں۔ سوفی ایک سابق ماڈل اور ٹی وی ہوسٹ ہیں۔ ان دونوں نے 2005 میں شادی کی تھی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ ٹراڈو کے والد نے بھی وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے اپنی بیوی مارگریٹ کو طلاق دی تھی۔ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے انڈیا میں نفرت پر مبنی واقعات میں اضافے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا میں سب سے امن اور فساد سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو دہلی کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نئے اتحاد کی نہیں۔ انہوں نے دہلی میں سرکاری نوکریوں سے متعلق مرکزی حکومت کے بل کی تائید کی۔ لوک سبھا میں بل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کرتے ہیں کہ تمام پارٹیاں اس کی تائید کریں۔ یہ بل دہلی سروسز آرڈیننس کی جگہ لے گا۔ اس دوران اپوزیشن نے اس بل کی مخالفت کی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے ڈیٹا پروٹیکشن بل پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا، جسے لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے منی پور کے بارے میں بحث کے لیے راجیہ سبھا میں نوٹسیں جاری کی ہیں۔ لوک سبھا میں حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد انڈیا کی نو کانفیڈنس موشن پر 8 سے 10 اگست تک بحث ہوگی۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 10 اگست کو آخری دن بحث کا جواب دیں گے۔ عالمی مسٹر ورلڈ مقابلے کے سلور میڈلسٹ اور انڈین باڈی بلڈنگ ٹیم کے سابق کوچ میر محتشم علی خان کو دہلی کے ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر میں ہونے والی ایک تقریب میں باوقار ایوارڈ بھارت کے انمول پیش کیا گیا ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے میر محتشم علی خان کو اس ایوارڈ پر مبارکباد دی۔ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد اپنی تقریر میں محتشم نے کہا کہ وہ اس ایوارڈ کو اپنے خاندان کے نام کرتے ہیں۔ ان کا تعلق انڈین ریلویز سے ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اے ایس آئی کو گیان واپی سروے کی دی اجازت۔ مسجد کمیٹی سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ نوح کی گڑبڑ کے سلسلے میں 159 گرفتار۔ فساد سے برانڈ گروگرام متاثر۔ انٹرنیٹ پر پابندی بڑھائی گئی۔
یوکرین حل کے لیے 5 اور 6 اگست کو جدہ میں ہوگی میٹنگ، 40 ملکوں کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ نائجر کی آزادی کے 63 سال، بغاوت کے حامی سڑکوں پر نکل آئے، رشیا کے جھنڈوں کے ساتھ مظاہرہ۔ نائجر کے صدر محمد بازوم کو رہا کیا جائے، جو بائیڈن نے کیا مطالبہ، کہا جمہوریت بحال ہونی چاہیے۔ مسجد اقصی کی جگہ یہودی عبادت خانے کی تعمیر کا منصوبہ، حماس نے اسرائیلی آباد کاروں کو کیا خبردار۔ اف یہ گرمی، ایران میں ٹیمپریچر 40 ڈگری کو چھو گیا، ہفتے تک شٹ ڈاؤن، بازار دفتر سب کچھ بند۔ انڈیا اور پاکستان بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں، امریکہ نے دیا مشورہ۔ منی پور پر بحث کے لیے راجیہ سبھا میں اپوزیشن اتحاد کی نوٹسیں، لوک سبھا میں دہلی سروسز بل پیش۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراسد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔